إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بزرگی بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، انسانی زندگی کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے، اس کا بٹا ہوا ہے۔ ایک کا تعلق خوشی سے ہے، آرام سے ہے، مزے سے ہے، سکون اور اطمینان سے ہے، ایک حصہ، اور دوسرے کا تعلق دکھ سے ہے، مصیبت سے ہے، پریشانی سے ہے، آفتوں سے ہے، آزمائشوں سے ہے۔ یعنی زندگی کا جو ہے یہی دو رخ ہے، یا تو آدمی مزے میں ہے یا تو پریشانی میں ہے۔ جیسے ایک سکہ ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک کو ہیڈ بولتے ہیں، ایک کو ٹیل بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے انسانی زندگی کے دو رخ ہیں، انہی دونوں پر یہ انسانی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی روایت کے اندر ان دونوں رخ کو بیان کر دیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے، ایمان والے کو حاصل ہے۔ جب اسے کسی خوشی کا موقع ملتا ہے اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ خوشی میں ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اگر غمی میں ہے، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ شکر کرتا ہے، اس میں بھی خیر ہے، اور صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ دو پہلو بیان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے۔ صبر کے تعلق سے صبر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فوائد بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج اس کا جو دوسرا پہلو ہے نماز، صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور اس کے بعد میں اللہ نے کہا کہ بھائی نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، نماز سے بھی اللہ سے مدد طلب کرو۔ کبھی نماز کے ذریعے سے ہم نے اللہ سے مدد مانگی ہے؟ زندگی میں کبھی مانگی ہے؟ کوئی پریشانی آ گئی ہو، کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ گیا ہو، آپ پریشان ہو، راستہ نہیں دکھ رہا ہو آپ کو کہ بھائی یہاں سے کیسے نکلنا ہے، تو کبھی آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور اللہ سے نکلنے کا راستہ مانگا کہ اللہ تو ہی ہے، تو ہی نکال دے؟ کبھی ایسا کیا ہے اپنی زندگی میں؟ نہیں کیا ہے تو کرو۔ یہ نبوی نسخہ میں بتاتا ہوں، نبوی نسخہ ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نسخہ دیا ہے، بہت پیٹنٹ نسخہ ہے، ہاں بالکل پیٹنٹ نسخہ ہے، A1 نسخہ، آپ استعمال کرو اس کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہوتا، اللہ کے نبی سب سے پہلے نماز کا رخ کرتے تھے، اس کا توڑ بعد میں ڈھونڈتے تھے، پہلے نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس سے نکلنے کا راستہ دے دے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی، آپ دیکھیے غزوہ بدر کا موقع ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ ایک ہی صحابی ایسے ہیں جن کے پاس سواری تھا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سواری تھا۔ غزوہ بدر کی رات کی جو کیفیت تھی وہ بیان فرماتے ہیں، رات کی کیفیت وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابی سو گئے، سب کے سب سو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں سب کے سب سو گئے، صرف اللہ کے نبی پوری رات جاگتے رہے، پوری رات جاگتے رہے، نماز میں کھڑے ہو گئے اور پوری رات اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ سے دعائیں کی۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اللہ کے نبی کو خوشخبری دے دی۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خوشخبری دی، اے نبی سجدے سے سر اٹھائیے، جیت آپ کی ہوگی، جیت آپ کی ہوگی۔ دیکھیے نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد طلب کی۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ادھر ادھر نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی، پریشانی کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، کھلے میدان میں جاؤ، اللہ سے رو اور گڑ گڑاؤ۔ سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے جو اللہ کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، لیکن لوگ نہیں ڈرتے، لوگ نہیں ڈرتے۔ چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، بڑے مزے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی ایسے عالم میں کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ سورج اور چاند کو بھی گرہن لگ گیا ہے، تمہاری کیا طاقت ہے؟ اللہ، تمہاری کیا طاقت ہے؟ تمہارے وجود کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک کن فیکون والا معاملہ ہو جائے گا، صرف حکم کرے گا صاف ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف حکم کرے گا صاف ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی سورج اور چاند گرہن ہوتا کیا کرتے؟ صحابہ کو حکم کرتے کہ چلو نماز پڑھو، اللہ اکبر، چلو نماز پڑھو۔ اللہ ڈرا رہا ہے اس کے ذریعے سے، یہ نشانیاں دکھا کر کے ڈرا رہا ہے، اللہ اکبر، چلو نماز پڑھو۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے تھے، اللہ اکبر۔ بتائیے آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ فرض نماز سے ویسے بھی دور ہے، ہم نفل نماز کیا پڑھیں گے؟ ہاں، فرض نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے اس سے تو ہم دور ہی ہے، ہم نفل نماز پڑھ کے اللہ سے کب دعائیں کریں گے؟ بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ہمارے اسلاف نماز سے کیسے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، آئیے دیکھیں۔ ایک تابعی ہے حضرت عبداللہ بن محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اور میرے والد دونوں ایک انصاری کے پاس گئے جو ہمارے سسرالی رشتہ دار تھے، سسرالی رشتہ دار تھے۔ ان کے پاس پہنچے، ان کی طبیعت خراب تھی، ان کے پاس پہنچے، اچانک نماز کا وقت ہو گیا، موت کے بستر پر لیٹے ہوئے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے گھر کی ایک لڑکی کو آواز دی اور اس لڑکی اور اس بچی سے کہا بیٹا ذرا پانی لے آؤ وضو کے لیے، تو ذرا پانی لے آؤ۔ وہ بچی جا کر کے پانی لاتی ہے اور یہ وضو کرتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ دونوں باپ بیٹے نکیر کرتے ہیں کہ بھرے ارے بھائی آپ کی تو طبیعت خراب ہے، آپ کی تو طبیعت خراب ہے، ذرا سستی دکھاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، ذرا سستی دکھاتے ہیں۔ تو وہ انصاری بول پڑتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اے بلال اٹھو اور نماز کے ذریعے سے مجھے راحت اور سکون پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو میری تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں سکون محسوس کرتا ہوں، راحت محسوس کرتا ہوں، اطمینان محسوس کرتا ہوں، بیماری ختم ہو جاتی ہے، سکون محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نماز کے ذریعے سے کیسے صحابہ نے اور ہمارے اسلاف نے مدد طلب کی ہے۔
اندازہ کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فتح الباری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے، اچانک ان کو خبر ہوئی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. اپنے گھوڑے کو یا اونٹ کو راستے کے کنارے بٹھاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اتر کے لمبی نماز پڑھتے ہیں. لمبی نماز پڑھتے ہیں، لمبی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز لمبی کر کے پڑھتے ہیں. بھائی کا انتقال ہوا ہے اور جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے نیچے اتر کر کے لمبی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے نماز کے ذریعے سے سکون اور اطمینان حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے جو بہت اہم روایت ہے اور بڑی پیاری روایت ہے، واقعے کی شکل میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کا نام جریس تھا. سنا ہوگا اس واقعے کو. جس کا نام جریس تھا، بڑا عبادت گزار تھا، متقی پرہیزگار تھا، راتوں دن اپنے عبادت خانے میں صرف اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا. اچانک ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی ماں نے اس کو آواز دی کسی کام کے لیے، لیکن جب آواز دی تو یہ نماز پڑھ رہے تھے. اب نماز میں تھے اس لیے انہوں نے ماں کا کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ آواز دی پھر بھی جواب نہیں دیا، نماز میں تھے. اسی طرح سے تیبارہ جب آواز دیا پھر بھی نماز میں تھے، وہ جواب نہ دے سکے ماں کا. ماں غصے میں آئی اور جو ہے ناراض ہو گئی بیٹے سے اور جریج کے حق میں بددعا کر ڈالی. اس لیے ماؤں کے نافرمانی سے بچو. یہ عبادت گزار اور نیک صلاتی نمازی متقی پرہیزگار اللہ والے تھے، ان کے حق میں ماں کی بددعا قبول ہو جاتی ہے. اور ہم جیسے ناکارے لوگ جو والدین کی خدمت نہیں کرتے ان کا جواب دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، ماں باپ اگر ایسے ناکارے اولاد کے حق میں اگر ہاتھ اٹھا دے تو دعا نہیں قبول ہوگی؟ بتائیے. وہ عبادت گزار تھے، اللہ والے تھے، ان کے حق میں ماں کی بددعا قبول ہوتی ہے. ماں کی بددعا قبول ہوتی ہے. کیسے قبول ہوتی ہے؟ ماں دعا کرتی ہے اور اتنا خطرناک بددعا کرتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ماں بددعا کرتی ہے کہ جب تک جریس کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے یہ مرے نہ. اللہ اکبر. جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے یہ مرے نہ. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. آخرکار اللہ کے بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک فاحشہ عورت، ایک بدکار عورت جریس کے عبادت خانے کے پاس آتی ہے اور جریس کو بدکاری پر ابھارتی، اپنی طرف مائل کرتی ہے. جریس منع کرتا ہے، جریس اس کو منع کرتا ہے. جب وہ منع کر دیتا ہے تو وہی عورت جنگل میں جاتی ہے اور ایک چرواہے سے وہ بدکاری کرتی ہے. اور بدکاری کرنے کے بعد اس کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچے کو لے کر کے لوگوں کے پاس آتی ہے اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتی ہے یہ جریج کا نطفہ ہے. اللہ اکبر. الزام لگایا جریج کے اوپر اور بدکاری کی چرواہے سے، لیکن الزام لگا دیا جریج کے اوپر. اللہ اکبر. اب سارے گاؤں گھر والے، علاقے والے، چونکہ وہ عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، ہاں، اور لوگوں میں مشہور تھے کہ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں. سب لوگ پہنچ گئے اور ان کے عبادت خانے کو توڑ تاڑ کے گرا دیا اور کہا ارے اوپر سے تو اتنا متقی پرہیزگار ہے اور اندر سے تو اتنا کمینہ ہے. اللہ اکبر. اتنا خراب انسان ہے، اتنا گھٹیا انسان ہے، یہ کام کرتا ہے، بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی. اللہ اکبر. حضرت جریس کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فتوضا ثم صلی ثم اتا الی الغلام. اللہ. اب یہاں پر دیکھیے ان کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے فوراً وضو کیا، فتوضا، وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد واتا الی الغلام، اور اس کے بعد میں سیدھے اس شیر خوار بچے کے پاس جو ابھی 1 دن کا ہے، ماں کے چھاتی سے دودھ پینا بھی نہیں آتا ہے، بولنا تو بہت دور کی بات ہے، بول نہیں سکتا ہے، ماں کے چھاتی کو پکڑ بھی نہیں سکتا ہے،
سیدھے ثم اتی الی الغلام، اس بچے کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں من ابو کا یا غلام، اے بچے ذرا مجھے بتا دے تیرا باپ کون ہے۔ اللہ اکبر، حیرانی ہوگی کہ ابھی 1 دن کا بچہ ہے، اس بچے سے اگر کوئی پوچھے کہ بتا تیرا باپ کون ہے تو بچہ کیا جواب دے گا؟ وہ بچہ بول پڑتا ہے قال قلت الرائی، وہ کہتا ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ بچہ بول پڑتا ہے۔ دیکھیے جب حضرت جریج کو کسی طرف سے راستہ نہیں ملا تو انہوں نے کس کا سہارا لیا؟ بتائیے بھائی، وضو کی، نماز پڑھی، نماز میں دعا کی، اللہ کوئی راستہ نہیں ہمارے لیے، اللہ تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے الہ العالمین، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو مجھے دکھا دے۔ اللہ اکبر، اور اللہ نے کیسے بری کیا کہ ایک بچہ جو شیر خوار بچہ ہے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی، اور تمام قوم والوں کے سامنے اس بچے نے گواہی دی کہ جریج نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے، فلاں چرواہے نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ نماز کی برکت دیکھیے، نماز کے ذریعے سے ہمارے اسلاف نے کیسے جو ہے اللہ سے مدد طلب کی ہے، اور آخرکار جب قوم والوں نے دیکھا دنگ رہ گئے، جریج سے کہا ہم آپ کی عبادت خانے کو سونے سے بنا دیتے ہیں، اللہ سونے سے بنا دیتے ہیں، تو جریج نے کہا نہیں بھائی مٹی کی تھی، مٹی ہی سے بنا دو۔ اللہ اکبر، دیکھیے نماز سے کیسے ہمارے اسلاف نے جو ہے مدد طلب کی۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اس واقعے کو جب پڑھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے، بہت عجیب و غریب ہے۔ علامہ عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایک شخص تھا جس کے پاس کھچر تھا، یہ جیسے گدھا ہوتا ہے نا، گدھا ایسے ہی کھچر والا تھا وہ، اور اس کھچر کے اوپر سوار کر کے لوگوں کو ان کے مقام تک پہنچا دیتا تھا، اور ان سے کچھ بھاڑا وغیرہ کرایہ وڑایہ لے لیتا تھا، اور اسی سے اس کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، اسی کرایے سے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی کو سوار بنایا اور اس کو لے کر اس کے مقام تک لے کر کے چلا۔ اچانک جو ہے وہ آدمی ایک ایسے راستے پر پہنچتا ہے کہ ادھر سے بھی راستہ جاتا ہے اور ادھر سے بھی راستہ جاتا ہے۔ اب وہ شخص بولتا ہے کہ بھائی ادھر سے جانا ہے، جس کا کھچر تھا وہ بولا بھائی ادھر سے جانا ہے، لیکن جو سوار تھا، جو سواری بن کے آیا تھا، جو کرایہ دار بن کے آیا تھا، وہ بولا نہیں ادھر سے جانا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی اس راستے کو تو میں نہیں جانتا ہوں، اس سے واقف نہیں ہوں۔ تو کرایہ دار بولتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، ادھر سے زیادہ نزدیک ہے، ادھر سے چلو۔ چنانچہ کہا ٹھیک ہے بھائی تمہیں پتا ہے تو چلو ادھر ہی سے چلتے ہیں۔ جب وہ اس راستے پر گیا اور کچھ دیر دوری پر چلا، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک لکو دک میدان میں پہنچ گیا ہے، ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا ہے جہاں کوئی نہیں ہے اور کہیں سے بھی راستہ بھی نہیں ہے، جھاڑی جنگل ہے، بیابان ہے، اور چاروں طرف سے لاش پڑے ہوئے ہیں، لاش، مردہ لاش پڑے ہوئے۔ وہ آدمی بولتا بس یہی روک دو، مجھے یہی اترنا ہے، اللہ اکبر، یہی اترنا ہے۔ لگام تھامتا ہے کھچر کا، اتارتا ہے، اور اترتے ہی وہ آدمی اس آدمی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اترتے ہی اس آدمی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ آدمی طاقت والا تو بھاگتا ہے، لیکن یہ پیچھے سے دوڑا کے پکڑ لیتا ہے، بہت منت سماجت کرتا ہے کہ بھائی یہ گھوڑا لے لو، گھوڑے کے اوپر جو سر سامان ہے سب لے لو، لیکن نہیں مانتا ہے۔ اللہ کا خوف دلاتا ہے، یوم آخرت کا خوف دلاتا ہے، لیکن اس کا اوپر کچھ اثر ہی نہیں پڑتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اللہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ کہا ٹھیک ہے جلدی پڑھ لے، ٹائم مت لگانا، جلدی سے پڑھ۔ اب وہ کہتے ہیں، علامہ عساکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ یاد نہیں آتا ہے، قرآن کا ایک لفظ نہیں یاد ہوتا ہے ان کو، کچھ آتا ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھو، سر پہ موت سوار ہے، سب بھول جاتے ہیں، کچھ آتا ہی نہیں ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ اچانک ان کے زبان پر سورہ نمل کی ایک آیت یاد آتی ہے، امن یستر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیرے سوا کون ہے جو کسی بے کس کے بے کسی کو دور کرے۔
اللہ اکبر. تیرے علاوہ کون ہے جو کسی بے سہارا کا سہارا بنے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی بے کسی کو دور کر. اللہ تیرے علاوہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آیت ان کے منہ سے نکلتی رہی، بار بار اسی کو دہراتے رہے. اللہ بار بار اسی کو دہراتے رہے اور جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک دوران نماز دیکھتے ہیں کہ جنگل کے چاروں طرف سے کوئی راستہ نہیں تھا. ایک جنگل کے ایک طرف سے ایک گھوڑ سوار بہت تیزی کے ساتھ میں آ رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے اور بہت تیزی کے ساتھ میں آ رہا ہے اور پہنچتے ہی تلوار نکال کر کے اس کا گردن مار دیتا ہے، سیدھا اس کے سینے کے اندر ڈال دیتا ہے. تیر ہوتا ہے، تیر کے ذریعے سے اس کا جو ہے اس کے سینے کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ زمین پر گرتا ہے اور وہ اپنا گھوڑا پھر سے پلٹا کے واپس جانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ شخص دوڑ کے ان کے قدموں کو پکڑ لیتا. بھائی تم کون ہو؟ اللہ اکبر. وہ پوچھتا ہے وہ شخص، بھائی تم کون ہو؟ تو وہ شخص بولتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. مجھے اللہ نے بھیجا. تم نے دعا کی نا نماز میں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے بھیجا ہے. ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، صحیح واقعہ. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے. 2 سندوں سے اس واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہ واقعہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. اندازہ کیجئے ہمارے اسلاف نے نماز کے ذریعے سے کیسے کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجی ہے. اپنی حالت کو سدھارنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آج تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، آدمی کدھر بھاگتا ہے؟ کسی مولانا کے پاس چلا گیا تو اس نے ڈورا دھاگا بنا کے دے دیا، بھائی لے جاؤ. ہاں، ڈورا دھاگا بنا کے دے دیا، گلے میں ڈال لو گے تو ایسا ہو جائے گا. مردوں کے پاس جاتا ہے، درگاہوں کے پاس جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا ہے، شرک و بدعات کے پاس بھاگتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تمہارے اور ہمارے شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، کب اس کو پکارو گے؟ کب اس سے مدد طلب کرو گے؟ صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے، اللہ کے نبی نے، تمام نبیوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ان کے اوپر کوئی دکھ اور مصیبت آتی تو اللہ کو پکارتے تھے. ہم کب پکاریں گے؟ اللہ سے کب قریب ہوں گے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بھائی سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ سے شرگوشی کرتا ہے آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو جیسے 2 آدمی ہم دونوں بات کرتے ہیں، ایسے ہی جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتا ہے. اللہ سے کلام کب کرو گے؟ اللہ سے مدد کب مانگو گے؟ جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو سب سے پہلے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرو، اللہ سے مانگو. اللہ دکھ بھی دیتا ہے، اللہ سکھ بھی دیتا ہے. سب کچھ وہی دینے والا ہے، سب کچھ وہی لینے والا. عزت بھی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت بھی دیتا ہے. اللہ اولاد بھی دیتا ہے اور نہیں بھی دیتا ہے. اللہ مال بھی دیتا ہے، نہیں بھی دیتا. اللہ مال دے کر کے آزماتا ہے، چھین لیتا ہے. اللہ اولاد دے کر کے بھی اللہ چھین لیتا. سب کچھ اللہ دینے والا ہے. بس جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو کم سے کم ایک ٹرائی تو کرو. ایک بار جو نبوی نسخہ اللہ کے نبی نے دیا ہے اس کا استعمال تو کرو، پھر دیکھو اس کا جو ہے عجوبہ، اس کا عجوبہ دیکھو. ہاں، اس کا فائدہ دیکھو. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، ایک ساتھ میں مل کے رہنا والے بنا دے. الہ العالمین ہمارے سینوں کو، جو سینوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد، دشمنی، چھل، اس طرح کی جو باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قدرت سے اس کو دور کر دے. الہ العالمین جب تک ہمیں سر زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کو قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.